صلوات سے محمد علی محمد صرف 3 اشعار پڑھ رہا ہوں کہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں کہلاتا. کربلا جو ہے وہ حرم یوں کہلاتی ہے، کربلا کا صحرا، کہ وہاں میرے حسین سرکار نے اپنے قدم رکھ دیے تھے. تو یہ سنیے گا کہ جو عرض کربلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے، جو عرض کربلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض، ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے، کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. اور زمانے بھر میں ہے جس کے چرچے، وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں. زمانے بھر میں ہے جس کے چرچے، وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں. تیرے فرض کا نشان سم ہے، وہ تیرا نقش قدم نہیں ہے. اور نجات کے آستان پہ جا کر ذریعے ہم شکل مصطفیٰ سے، نجات کے آستان پہ جا کے ذریعے ہم شکل مصطفیٰ سے کفن کو مس کر لیا ہے میں نے. جبھی تو مرنے کا ڈر نہیں ہے، جبھی تو مرنے کا ڈر نہیں ہے. چلی جو برچھی عزا کی جانب، عزا بے ساختہ پکاری، چلی جو برچھی عزا کی جانب، زباں بے ساختہ پکاری. ارے کہاں ہوں اکبر مدد تو آؤ، میرے کلیجے میں دم نہیں ہے. اور ام فرما کے چاند زندہ باد، جناب قاسم کی شان میں روائی ہے کہ ام فرما کے چاند زندہ باد، تیرے نقش، تیرے ماتھے پہ نقش نہیں دیکھا. اور آگے دیکھے وہ حملہ قاسم جس نے جنگ حسن نہیں دیکھی. ایک سلوات پڑھیے محمد علی محمد. میں انتہائی مادیوانہ طور پہ ملتمس ہوں ڈاکٹر افسر زاہدی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں. السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ ونعمت دائمت ولا دائم رائدہ من یوم عدوان من یوم لکھنا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسین مصباح اللہ وسفیر النجات. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین. صلوات علی محمد شکر خداوند عالم کا ادا کرتے ہیں. خداوند عالم نے ہمیں نعمت عزاداری سے نوازا ہے اور دعا کرتے ہیں کہ یہ نعمت جاری و ساری رہے اور ہماری زندگی طرز علی پہ ہو اور ہمیں موت طرز حسین پہ آئے. دعا کرتے ہیں کہ جہاں جہاں مومنین کرام اس فرش عذاب پہ اور حسین کا ذکر منا رہے ہیں، جس طریقے سے جو کوشش کر رہا ہے، جو اپنا حق ادا کر رہا ہے، خدا ان کو بہترین جزا عطا فرمائے. اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی کہا تھا کہ اپنی زندگی سے تعدادات ہم ختم کریں، کوشش کریں کہ دو معیار نہ ہو. مثلا میرا زبان سے جو عقیدہ ہے وہ کچھ اور ہے اور میرا جو عمل عقیدہ ہے وہ کچھ اور ہے. یہ تضاد انسان کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دیکھیں اس مجلس کے آپ تمام لوگ بانی ہیں، آپ تمام لوگ اس مسجد کا مجلس کو منعقد کرنے والے ہیں. ہر ایک شخص دیکھے کہ اگر یہ مجلس اگر میرے نام سے منسوخ کر دی جائے تو آیا میرے عمل میں کوئی فرق پڑے گا یا نہیں. اگر فرق پڑے گا تو یقین جانے کہ کہیں کوئی خرابی موجود ہے. مثلاً آج اگر عنوان ظاہری عنوان، کیونکہ بانی اس کو کہتے ہیں جو بنیاد رکھتا ہے کسی کام کی، تو حقیقی بانی اس فرش ذات کے یہاں پہ اگر کہوں تو مہدی بھائی نہیں ہے. حقیقی بانی کہیں پہ بھی ہم میں سے کوئی نہیں ہے. حقیقی بانی جناب ثانی زہرا ہے، امام سجاد ہے، اہل بیت حقیقی بانی ہے. لیکن ظاہری طور پہ ہمیں بانی ہونے کا عنوان کچھ لوگوں کو ملا. تو جب میں اپنے گھر میں ایک مجلس کراتا ہوں تو دیکھیں میں کیا کچھ کوشش کرتا ہوں. میری مجلس پہ ضرور آئیے گا، میرے گھر پہ مجلس ہے اور اس میں ہر طرح کی کمی کوتاہی میں کوشش کرتا ہوں کہ پوری کروں. لیکن مجلس حسین کی ہوا کرتی ہے تو اس مجلس کو بھی اپنی مجلس سمجھے اور جو آپ سلسلہ کوشش کر سکتے ہیں
تعاون کریں. یہ آپ کی بتا کا راستہ ہے. جو مال یہاں لگ جائے گا, میں اپنے عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ جو یہاں حسین کے نام پہ آپ نیاز میں, تبرک میں, کسی بھی حوالے سے لگا دیں گے, یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے, یہ بہترین کام ہے. جو آپ کا پیسہ, آپ کا مال باقی رہ جائے گا, باقی سب فنا ہو جائے گا. دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے کہ ہم تمام مومنین کا بھی خیال رکھیں. کابل میں جو دھماکے ہوئے, اس میں جو شہید ہوئے, ان کے لیے, جو زخمی ہیں ان کی صحتیابی کے لیے دعا کریں. اور جو شہداء ہیں ان کو خدا شہداء کربلا کے ساتھ مشہور فرمائے. ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک پیغام ان کے لیے بھی جو یہ سوچتے ہیں کہ غم شبیر کو دھماکوں سے ڈرا دیں گے, تو ان کے لیے پیغام ہے کہ غم شبیر کو دھماکوں سے ڈرانے والے کتنے نادان ہیں حق کو چھپانے والے. غم شبیر کو دھماکوں سے ڈرانے والے کتنے نادان ہیں حق کو چھپانے والے. غیب سے اب بھی آتی ہے صدائے مہدی, غم شبیر کرو ہم ہے بچانے والی. تو ڈرتی وہ قوم ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو. ہمارا وارث, ہمارا امام موجود ہے. بس مومنین کرام, ذکر حسین جاری ہے. آہستہ آہستہ ہم عاشور کی جانب بڑھ رہے ہیں زمانے کے اعتبار سے, اور یہ فرصت کی گھڑیاں تیزی سے گزرتی جا رہی ہیں. 10 دن کی ہمیں توفیق نصیب ہوئی, اس میں سے 7 دن, آج 7واں دن بھی گزر جائے گا. کوشش کریں کہ ہم ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں. روزمرہ کی اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ انسان غور کرے تو انسان کو اہل بیت کی غربت بھی سمجھ آتی ہے, انسان کو واقع کربلا کے مسائل بھی سمجھ آتے ہیں. اگر آپ معاشرے کی نگاہ کریں, ہمیں یہاں پہ صرف اپنا نقطہ نگاہ تبدیل کرنا ہے. جب انسان نقطہ نگاہ تبدیل کرتا ہے, انسان کو بہت ساری چیزیں واضح نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. نقطہ نگاہ, سادہ مثال عرض کروں کہ اگر یہاں پہ کوئی شخص ابھی موجود ہو اور اگر وہ سبز رنگ کی اینک پہنے تو اس کو ہر چیز سبز نظر آئے گی. اگر اس کو آپ لال رنگ کا چشمہ پہنا دیں تو اس کو ہر چیز لال نظر آنا شروع ہو جائے گی. تو باہر جو چیزیں موجود ہیں ان میں کوئی خرابی نہیں ہے, یا ان میں سے ہر ایک چیز کا رنگ لال نہیں ہے, یا ہر ایک چیز کا رنگ سبز نہیں ہے. اس انسان کو اگر حقیقت دیکھنی ہے تو اس کو اپنا چشمہ اتارنا پڑے گا. اگر ہمیں کربلا کی حقیقت دیکھنی ہے تو ہمیں اپنا علاقائی چشمہ اتارنا پڑے گا. کربلا علاقائی نہیں ہے, کربلا نہ ہندوستان کی پیداوار ہے نہ ایران کی پیداوار ہے. کربلا دین خدا کی پیداوار ہے, کربلا قرآن کا معیار ہے. تو ہمیں اس میں معیار کو تبدیل کرنا ہے, اور جب ہم حسینی نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہم کربلا میں کہاں کھڑے ہوتے اگر ہم کربلا میں ہوتے. مولا حسین علیہ السلام کی غربت ہم سب پہ آیا ہے, ہم مولا کی غربت پہ گریہ کرتے ہیں. آج مولا کے عزادار دنیا جہان میں فرش عزا پہ موجود ہیں, اور مولا کے آخری فرزند امام زمان غیبت میں موجود ہیں. غیبت بھی ایک غربت ہے, غیبت بھی ایک مظلومیت ہے. خدا نے امام کو پیدا کیا ہوتا ہے کہ وہ آ کے امامت کرے معاشرے, وہ آ کے حکومت کرے, نظام کو چلائے. خدا نے امام کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہوتا کہ امام کو غیبت میں رکھے. لیکن جب انسانوں نے ناشکری کی نعمت خدا کی, ابھی آپ کی خدمت میں یہ موضوع عرض ہو رہا ہے کہ ہم نعمت خدا کا شکر ادا کریں, شکر سے خدا نعمت میں اضافہ کرتا ہے. اس کی سادہ سی مثال ہے سمجھانے کی حد تک کہ مثلا اگر آپ, ایک گلی ہے مثلا, وہاں پہ آپ جائیں اور انتظامیہ کی جانب سے وہاں پہ آپ کے لیے لائٹ کا انتظام کیا جائے, اور وہاں کے لوگ اس لائٹ کو توڑ دیں, تباہ کر دیں, وہ دوبارہ سے اہتمام کریں, لوگ دوبارہ سے اس کو نقصان پہنچائیں, ضائع کر دیں. مسلسل یہ عمل اگر جاری رکھیں تو کچھ عرصے کے بعد انتظامیہ ان کو کوئی سہولت دوبارہ فراہم نہیں کرے گی. یہاں صرف مثال دینا ہے. خداوند اعظم نے ہمیں 11 معصومین عطا کی, ایک کے بعد ایک معصوم کو ناشکری کر کے شہید کیا گیا. تو خدا نے اپنی 12ویں نعمت کو اٹھا دیا, اور اب کہا کہ جب تم تیار ہو جاؤ گے اس کے بعد میں ایمان کو بھیجوں گا. غیبت کی ہم نشانیاں نہ دیکھتے رہیں کہ یہ فلاں نشانی پوری ہوگی, چاند فلاں جگہ سے نکلے گا. اصل نشانی ہم خود ہیں کہ 11 امام موجود تھے, امت غائب تھی. خدا نے 12ویں امام کو اٹھا لیا
کہ اب امت جب تیار ہوگی تو میں اپنے امام کو بھیجوں گا، میں اپنے نائب کو بھیجوں گا. تو ہم نے تیاری کرنی ہے. غربت حسین کی مثال ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ آپ توجہ کریں، یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے اعلانات ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں. کل بھی میں نے سنا، اس سے پہلے بھی سنا، لیکن کل مجھے توفیق میں تھوڑی توجہ کی اس جملے کے بارے میں کہ یہاں سے ایک دوست، ایک مومن بھائی اعلان کر رہے تھے کہ جو چاہتا ہے کہ نماز پڑھے جماعت کا اہتمام ہوگا. اس جملے پہ غور کریں کہ جو چاہتا ہے نماز پڑھے جماعت کا اہتمام ہوگا. اس کے بعد کس نے نماز پڑھی کس نے نہیں پڑھی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں توجہ بھی نہیں کر رہا، نہ کسی کی نشاندہی کرنی ہے. لیکن ہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہاں ہر ایک کی چاہت تھی، جس کی چاہت جو تھی اس نے عمل کیا. البتہ جو علی والا ہوتا ہے اس کی کوئی اپنی چاہت نہیں ہوتی، جو حسینی ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی چاہت نہیں ہوتی. اس کی چاہت وہ ہوتی ہے جو چاہتے امام ہوتی ہے. بے شک. جو شیعہ ہوتا ہے اس کی چاہت چاہتے امام ہوتی ہے. تو یہ اعلان کرنا کہ جو چاہتا ہے نہیں، امام جو چاہتے ہیں وہ دیکھیں، جس نے امام کی چاہت پر عمل کرنا ہے وہ کربلا میں بھی ہوتا تو امام کی چاہت پہ عمل کرتا. کربلا کے میدان میں اگر ہوتے تو شاید جو اعلان کر رہے تھے یا جو دعوت دے رہے تھے نماز کے لیے، خود مولا فرماتے ہیں ابو سمامہ امام کے صحابی امام کی خدمت میں آئے، جنگ کا عالم ہے، جان سب کی جانے والی ہے ابھی، لیکن کہتے ہیں کہ مولا نماز کا وقت آ گیا، آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں. اس جنگ و خوف کے عالم میں بھی. اور مولا کہتے ہیں کہ خدا تمہیں مسلمین میں سے قرار دے. کربلا میں تھوڑی دیر بعد شہادت ملنے والی ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ مسلمین کا مقام کیا ہے، کہ مولا نے کہا کہ خدا تمہیں مسلمین میں سے قرار دے. مجھے بتائیں ہم میں سے چند افراد کی شاید مجبوری ہوگی، لیکن آیا کوئی کربلا والوں سے بھی زیادہ مجبور تھا یا مجبور ہے کہ جو نماز کو وقت نہیں دے سکتا؟ ہم زندگی میں دو معیارات پہ رہے ہیں. ایک ہمارا اپنا معیار زندگی ہے، اپنی سوچ ہے، طرز ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن نتیجہ چاہتے ہیں کہ غربت والا ملے، نتیجہ چاہتے ہیں کہ کربلا والا ملے. کربلا کا نتیجہ لینے کے لیے کربلا کی رستے لے کے چلنا پڑے گا. آپ کی خدمت میں کیا تھا، مثال دینے میں کوئی حرج نہیں، دوبارہ وہی مثال ہے کہ آپ میں سے اگر کوئی شخص یہاں سے برسلز جانا چاہتا ہے تو اگر وہ یہاں سے لیاج کی ٹرین میں بیٹھے گا تو ہر صورت میں لیاج پہنچے گا، چاہے وہ صدقہ کرے، خیرات کرے، نماز شب پڑھے، جو مرضی کرے. عقل کا قانون ہے کہ اس نے لیاج پہنچنا ہے. اگر ہم پوری زندگی حسین حسین کریں، اگر پوری زندگی حسین کا ماتم کریں، لیکن زندگی گزاریں اس راہ پہ جس پہ دشمن حسین نے گزاری، جب مرحلہ حق کو باطل آئے گا ہم حسین ابن علی کے خلاف کھڑیں گے. جب امتحان کا وقت آئے گا ہم لشکر حسین میں نہیں ہوں گے. مخالف نہ کھڑیں گے تو لا تعلق ہو جائے گا. اور کربلا میں فقط ہم کرداروں پہ چند لوگوں پہ آ کے ہماری لعنت مخصوص ہو جاتی ہے، لیکن وہ تمام لوگ مدینہ سے لے مدینہ مکہ کے تمام لوگ کہ جنہوں نے وہ حالات پیدا کیے اور حسین ابن علی کا ساتھ نہ دیا، مجبور کر کے مولا حسین کو کربلا تک لے کے آئے، یہ تمام لوگ قاتل حسین. ان تمام لوگوں پر خدا کی لعنت. تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم اگر کچھ نہیں بھی کریں گے تو ہم فرصت پا لیں گے، ہم بچ جائیں گے. وہ ہم اکثر یہ جملہ دشمنوں کے لیے، دشمن اہل بیت، فقط ہماری دشمنی فقط اہل بیت کو دشمن سے ہے. لیکن اکثر خطیب یہ بیان کر دیتے ہیں کہ لعنت بڑی عقل مند ہوتی ہے، جہاں پہ اسے پہنچنا ہو پہنچ جاتی ہے. درست ہے، لیکن خدا را توجہ کریں اپنے کردار پر بھی، اپنے آپ پر بھی. اگر لعنت اتنی ہی عقل مند ہے، کوئی ہمارا عمل ایسا نہ ہو کہ وہ ہم تک بھی پہنچ جائے، کوئی کام ہم ایسا نہ کر بیٹھیں کہ جس سے ہم بھی لعنت کے مستحق ہو جائیں. نماز کی کیا فضیلت ہے؟ دو روایات، دو واقعات خدمت میں پیش کرتا ہوں. صلوات بھیجیں. ایک بزرگ آیت اللہ علی قاضی، جو آیت اللہ بھیجت آپ نے نام سنا ہوگا، ایک عارف شخصیت ہے، ان کے استاد ہیں. ان سے پوچھا کہ ہم کیا عمل انجام دیں، نصیحت کریں. عموماً پوچھا جاتا ہے سوال یہ. وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ جو شخص اول وقت میں نماز پڑھتا ہے، سبحان اللہ، اول وقت میں جو شخص نماز پڑھے اور اگر کسی مقام تک نہ پہنچے تو اسے کہیں کہ مجھ پر لعنت کرے. یہ وہ شخص کہہ رہے ہیں کہ جو آیت اللہ بہجت اور بڑے بڑے آج کے دور کے جو بزرگ ہمارے گزرے ان تمام کے استاد ہیں. یہ فضیلت ہے اول وقت میں نماز پڑھنے کی کہ کوئی مقام اگر نہ خدا عطا کرے مجھ پہ لعنت کرے. بہت بڑے عالم دین ذمہ داری لے رہے ہیں.
اچھا اس کے برعکس بھی ہے، انسان مسلسل حرکت کا نام ہے. آپ یہاں پہ موجود ہیں، اب یہ مثال اس طرح سے بیان کروں کہ مثلا آپ ایک گیند کی مثال لیں، اگر آپ اس کو آسمان کی جانب پھینکیں تو کچھ وقت وہ کچھ بلندی تک جائے گی، اس کے بعد گرنا شروع ہو جائے گی اگر آپ وہاں سے دوبارہ کا اہتمام نہیں کرتے. لیکن اگر آپ کے پاس ایک راکٹ ہے جس کو آپ مسلسل طاقت یا پاور دیتے رہتے ہیں تو وہ کیا کرے گا، وہ مسلسل اوپر جاتا رہے گا. اچھا اگر آپ اس راکٹ کو بند کر دیں یہ نیچے گرے گا، اگر بال کسی جگہ پہ جا کے رک جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا، نیچے گرنا شروع ہو جائے گی. انسان مسلسل حرکت کا نام ہے. ہر لمحہ ابھی جو میں گفتگو آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، ابھی جو آپ گفتگو سن رہے ہیں، یا ہم خدا کی جانب بڑھ رہے ہیں یا ہم تنزلی کا شکار ہو گئے، یا خدا کی جانب سفر ہے یا نہیں. امام کہہ رہے کہ وہ شخص کہ جس کے 2 دن برابر ہوں وہ خسارے میں، اور وہ شخص کہ جس کا آنے والا دن پچھلے دن سے برا ہے وہ ملعون ہے. یہ امام نے کہا. ہم یہاں پہ 7 دن گزار چکے، آج ہماری 7ویں مجلس آزاد. ہر ایک شخص خود سے یہ سوال پوچھے، میں خود سے سوال پوچھوں کہ ان 7 دن میں نے کیا پایا اور کیا کھویا، ان 7 دن میں میرے وجود میں کیا تبدیلی ہے. دیکھیں مشکل یہ ہے کہ ہمیں سے ہر شخص اپنے آپ کو بخشوا کے بیٹھا ہے. ہمیں سے ہر شخص لامحالہ سوچتا ہے کہ میں تو حسینی ہوں سچا، میرے تو اجداد ازادار تھے، میں تو مثلا فلاں شاعری کرتا ہوں، یا مثلا میں تو فرش عذاب کی جب سے بچپن سے ایک عرصے سے میں تو نیاز بناتا ہوں، میں بخشا ہوں. لامحالہ ہم نے خود کو سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے. لیکن آیا کربلائی ہونا اتنا آسان ہے. ایک عالم دین کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں حسین ابن علی کا نام، اہل بیت کا نام، آج میں ابھی یہاں پہ اعلان کروں حسین کے نام پہ جان دینے کو کون تیار ہے؟ آپ تمام لوگ کھڑے ہو جائیں گے مجھ سمیت. تو پھر کربلا والوں میں کیا خاص بات ہے؟ اور ہم یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا ہم کربلا میں ہوتے تو یقیناً ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. اتنی بڑی تعداد، شاید یہ تعداد مکمل اگر گنے تو شہداء کربلا سے زیادہ کی ہوتی. تو حسین ابن علی کے ساتھ بہتر کیوں آئے؟ اور اس وقت حسین ابن علی کے نام پہ جہاں جہاں لوگ موجود ہیں فرش عذاب پہ، اگر سب سے یہ سوال ہو کہ حسین کے نام پہ جان دینے کو کون تیار ہے، تمام لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اتنی بڑی تعداد، اس وقت عالم اسلام کی آبادی بھی اتنی نہیں تھی، لیکن یہ تمام تعداد مل کے بھی جب اس وقت دیکھتے ہیں انہوں نے حسین ابن علی کو نہیں دیکھا، ہم نے حسین ابن علی کو نہیں دیکھا، ہم نے مولا کے خطبے نہیں سنے، ہم نے ڈائریکٹلی مولا نے ہمیں ڈائریکٹلی بلایا بھی نہیں ہے. وہ لوگ انہوں نے حسین ابن علی کو دیکھا بھی تھا. ان میں سے اکثر ایسے تھے انہوں نے حسین کو رسول خدا کے کاندھوں پہ بھی دیکھا تھا. وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حسین جوانان جنت کے سردار ہے، خود رسول سے یہ حدیث سنی تھی. وہ ایسے لوگ بھی تھے. شمر کے بارے میں سن رہا تھا کہ 16 حج اس نے کیے تھے. ہم میں سے کس نے 16 حج کیے؟ مولا علی کی نیابت میں اس نے جنگ کی تھی، امکان تھا کہ مارا جاتا شہادت اس کو ملنے والی تھی. ہم میں سے کس نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ جنگ کی، ان کے ساتھ مل کے جنگ کی؟ کربلائی بننا آسان ہے. ایک عالم دین تھے وہ یہ سوچتے تھے، انہوں نے خود یہ واقعہ بیان بات جب انسان سے غلطی ہو جائے انسان احساس کرے پھر بیان بھی کرے. وہ کہتے ہیں کہ میں یہی سوچتا تھا کہ یہ آسان ہے، فرزند زہرا ہے، ایک مومن انسان ان کی قربانی دے گا، اس میں کیا کمال ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی امام کے کہ جب امام نماز پڑھنے لگے، نماز کا ذکر بھی آ گیا، تو امام نے آپ کو معلوم ہے کہ 2 اصحاب کو کھڑا کیا تھا کہ وہ سامنے دفاع کرے حالت جنگ میں. ان کو تیر لگے، جیسے مولا کی نماز ختم ہوئی وہ گرے، اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اے فرزند رسول کیا میں آپ کا حق ادا کر سکا؟ اور مولا نے کہا کہ جنت میں تم میرے ساتھ ہوگی. وہ شخصیتیں کہتی ہیں کہ میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا، عالم دین تھے، کہ یہ کوئی بڑا مقام نہیں ہے، بڑی مشکل کام نہیں ہے. امام وقت اگر ہوں، اب میں آپ سے سوال پوچھوں، اگر امام حسین یہاں پہ موجود ہوں، مولا موجود ہوں، مولا کی جانب کوئی تیر پھینک کے یا کوئی پتھر پھینک کے، ہم تمام عقیدہ رکھتے ہیں ہم سامنے کھڑے ہو جائیں گے. ایسی کہتے میں عقیدہ رکھتا تھا کہ اس شخص کو جو مقام و مرتبہ ملا اس میں اس کا کوئی کمال بہت بڑا نہیں ہے. مولا نے ڈیوٹی لگا دی، اس نے تیر کھا لیے اور مرحلہ طے ہو گیا. ان کو واقعہ کربلا خواب میں آیا کہ کربلا کے میدان میں موجود ہے اور ان کو کوئی مقام ملا. مولا نے کہا کہ آپ نے دفاع کرنا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں.
کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا. اب جیسے ہی پہلا تیر آیا میں کھڑا رہا, جیسے قریب آیا میں گھبرا گیا, میں آگے سے ہٹ گیا. تیر مولا کو لگا, مجھے شرمندگی ہوئی, میں نے کہا مولا آپ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا. دوسرا مرتبہ دوبارہ تیر آیا, دوبارہ جب قریب آیا پھر گھبرایا, آگے سے ہٹ گیا, پھر تیر مولا کو لگا. اس کی آنکھ کھل گئی. اب اس کو احساس ہوا کہ میری غلطی کیا تھی. اب خود توجہ کریں, واقعاً آج جتنی محبتیں میری وابستہ ہیں اس دنیا سے, جتنی محبتیں وابستہ ہیں میرے خاندان سے, امام وقت کے امام موجود ہوں, آج گولیاں چل رہی ہیں نا امام پہ, اگر امام زمانہ آتے ہیں دشمن کیا کرے گا, تو پور برسائے گا. ہم میں سے کون واقعاً علیحدہ جا کے, اور امام زمانہ ہمارے دل کا حال جانتے ہیں, علیحدہ سے جا کے مجلس کے بعد رات کو کبھی موقع ملے آپ کو تو خود بیٹھے تصور کریں, ہم میں سے کون آج اسی لمحے مولا کی گولی کھانے کے لیے تیار ہے یا مولا پہ جان دینے کے لیے تیار ہے؟ مولا کی غربت یہ ہے, امام زمانہ کی غربت ہے کہ امام زمانہ کے پاس ایسے اصحاب نہیں ہیں. بہت سارے لوگ واقعات ہمیں ملتے ہیں, جمکران میں ملا, جمکران میں کسی شخصیت نے دیکھا, ایک عالم دین نے, ان کے ساتھ یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ بے تحاشا لوگ مسجد جمکران میں موجود ہیں. لامحالہ ان کے ذہن میں آئے کہ امام زمان ظہور کیوں نہیں کرتے, مولا ظہور کیوں نہیں کرتے, اتنے لوگ تو مولا کے نام پہ آتے ہیں. جمکران میں آپ دیکھیں عجیب منظر ہوتا ہے. مولا نے ان کو توفیق دی کہ جو آواز مولا سنتے ہیں وہ شخص بھی سن سکے. کیا نتیجہ نکلا؟ وہ سنتا ہے مولا مجھے اولاد عطا کر دیں, مولا مجھے گھر عطا کر دیں, مولا مجھے نوکری عطا کر دیں, مولا مجھے یہ عطا کر دیں, مولا مجھے وہ عطا کر دیں, اور تمام لاکھوں آوازیں, کروڑوں آوازیں ہر ایک مانگ رہا ہے امام سے. دینے کے لیے کتنے ہیں کہ مولا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں, مولا آپ آئیں میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, مولا جو کام آپ نے دنیا میں آ کے کرنا ہے مجھے بتائیں میں کرنا چاہتا ہوں. ایسے کتنے لوگ ہیں. اور آج دیکھیں تاثیر ہوتی ہے. ابھی ایک کلام چلا, ہمیشہ جہاد جنگ و جدل کا نام نہیں ہے. امام زمانہ کا پیغام آپ جس انداز میں پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں. ایک کلام ابھی سلام فرمندے کے نام سے بہت مشہور ہوا, آپ نے دیکھا, لیکن اس کلام کی خوبصورتی آپ نے دیکھی. امام زمانہ کے نام پہ پہلے بھی بہت کلام موجود ہیں, لیکن کسی کلام کو اتنی شہرت نہیں ملی. لیکن اس میں خاص بات دیکھیں, اس نے عربی عجمی کا فرق ختم کر دیا. ہر زبان کے لوگوں نے وہ کلام پڑھا. اور ایک اور بات اس میں کیا ہے, اس میں چھوٹے بچے اپنے زمانے کے امام سے وعدہ کر رہے ہیں. آج دوبارہ موقع ملے جا کے اگر اس کو سنے تو اس کی شاعری کو پڑھیں یا اس کی شاعری کو سنیں کہ اے مولا آپ آئیے میں آپ کا سپاہی بن جاؤں, اے مولا آپ آئیے میں اگرچہ چھوٹا ہوں لیکن آپ کی راہ میں قربانی دوں. ہم نے امام زمانہ کو اس طریقے سے کب جانتے ہیں, اور جب تک ہم اس راہ پہ نہیں چلیں گے تب تک امام کے ظہور میں تعبیر ہوگی, اور ہم نے نشانی پوری کرنی ہے. خدا ہمیں اس چیز کی توفیق دے. سلوات محمد. نماز پڑھنے کا فائدہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. اگر انسان نہیں پڑھتا نماز, امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ہے کہ اس شخص کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو ہلکا سمجھے. نماز نہ پڑھنا, نماز کو ہلکا سمجھے. ہو سکتا ہے ایک شخص 5 وقت کا نمازی ہو لیکن نماز کو ہلکا سمجھے, نماز کی اہمیت کا قائل نہ ہو. تو نماز کی اہمیت کا قائل ہونا امام نے نہیں کہا. اور ہماری تمام تر بقا نجات کس پہ ہے؟ اہل بیت کی شفاعت پہ ہے نا. اگر نماز کو ہلکا سمجھے, اہل بیت کی شفاعت نہ نصیب ہو تو ہم کہاں جائیں گے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی پھانسی کا مجرم ہے, اس کی تمام تر اپیلیں مسترد ہو جاتی ہیں اور آخری اپیل اس کی رہ جاتی ہے, اور اگر اس کو معلوم ہو کہ وہ بھی میری منظور نہیں ہوئی تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ہماری آخری اور سب سے بڑی امید کیا ہے آخرت میں؟ ہمارے پاس کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے اعمال اتنے عالی ہیں کہ میں خود اپنے اعمال کی بدولت پوری صلاح سے گزر جاؤں گا؟ ہماری تمام تر امید اہل بیت کی شفاعت ہے نا. اہل بیت کی شفاعت کیا ہے کہ نماز کو اہمیت دی. ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں پریشان ہوں, میں نے ایک منت ایسی مانی تھی جو میں پوری نہیں کر سکتا. میں نے منت مانی تھی اگر میرے سے کوئی گناہ ہو گیا
تو میں کتے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا. اب کہتا ہے کہ میں گناہ کر بیٹھا, اب منت پوری کرنا بھی واجب ہے. پریشانی کا شکار ہوا تو عالم زمان آیت اللہ بہجت کے پاس آیا, ان کو کہتا ہے کہ آپ آقا میری مدد کریں. ایک تو میں گناہ کر بیٹھا, لیکن اب منت پوری نہیں کرتا تو مسلسل گناہ ہے جب تک میں اپنی منت پوری نہ کروں. انہوں نے کہا تمہارا کام بہت آسان ہے, کوئی بھی ایک شخص ہو اس کے ساتھ ہو جاؤ اور دیکھو اگر وہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا, ظہر عصر کی نماز نہیں پڑھتا, مغرب و عشاء کی نماز نہیں پڑھتا, اس کے بعد اس کو کھانے بھی بلاؤ, اس کے ساتھ کھانا کھا لو, تمہاری منت پوری ہو جائے گی. اللہ اکبر. نماز نہ پڑھنے کا یہ نقصان ہے. تو ہم دیکھیں کہ ہمارے دوست کیسے دوست ہیں. خود اگر ہم نمازی ہیں, آیا نمازی ہمارے دوست ہیں؟ کیونکہ حبیب بن مظاہر جیسے دوست بنائے. حبیب بن مظاہر اور مسلم بن اوسجہ دو دوست سے دونوں کربلا پہنچے. تو اگر انسان میں خود کوئی کمی کوتاہی ہے تو ایک دوست ایسا بنا دیں جو آپ کو وقت کی کربلا میں لے جائے. اس مجلس سے یہ لے کے جانا, اس حسین کے پیغام سے ہم نے یہ لے کے جانا, آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کرنا. ولایت کا رشتہ کیا, یعنی مضبوط پیوستہ ایک دوسرے کے ساتھ ہونے. کبھی آپ نے زنجیر دیکھی ہے, یا کبھی آپ نے پہاڑی علاقے جہاں پہ عموماً ہائکنگ کرتے ہیں یا فوجی پہاڑی علاقوں کے ہوتے ہیں, تو ایک رسی کے ساتھ انہوں نے ایک دوسرے کو باندھا ہوا ہوتا ہے, اور اگر ایک کوئی گرتا ہے کمزور پڑتا ہے تو دوسرے اس کو سہارا دے کے ساتھ لے کے جاتے ہیں. ولایتی یعنی اس طرح کا رابطہ ہمارا آپس میں, اور نہ مال کے لیے نہ کسی اور فائدے کے لیے. کس لیے؟ کربلا کی راہ, حسین ابن علی کی راہ. دیکھیں کہ کوئی مومن کسی کا ایمان کمزور پڑ رہا ہے, کسی کو کوئی مشکل آ رہی ہے, تو اس کی مدد کریں. ہم دیکھیں, اور دیکھیں اس میں مختلف ہو سکتا ہے. کوئی دیکھیں خود غربت ہے, کوئی غربت کا شکار ہو کہ اگر ایسے موقع پہ آ جائے کہ آپ کو ڈر ہو کہ وہ شاید دین سے دور ہو جائے. غربت انسان کو بے دین کر دیتی ہے. اب ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کی مدد اس انداز میں کریں کہ وہ اپنے دین پہ قائم رہ سکے. یہ عملی قدم ہم نے کربلا کی خاطر کرنے ہیں, اور اگر ہم یہ کر پائیں گے تو ہم نے امام کے لیے کوئی کام کیا. ورنہ ہم اپنی قسمت کو روئیں گے اور ہم ہر سال کی طرح رو کے چلے جائیں گے, لیکن فرزند امام غیبت میں رہیں گے. ہم اپنی منتیں مرادیں پوری کر کے گھر چلے جائیں گے. ایک مومن کی مثال ایک غلام کی سی ہے. ایک غلام فروش غلام بیچ رہا تھا, تو ایک غلام اس نے بہت مہنگی اس کی قیمت رکھی. تو جو شخص اس غلام کو لینا چاہتا تھا اس نے کہا کہ اس میں کیا خاص بات ہے, نہ یہ جسمانی طور پہ مضبوط نظر آ رہا ہے, نہ کوئی اور اس میں خاص بات ہے, اس کی قیمت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ تو کہا کہ اس سے خود گفتگو کرو, تمہیں معلوم ہو جائے گا. وہ شخص آتا ہے, وہ پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جو نام میرا مالک مجھے دے دے. دوبارہ کہتا ہے کہ تم کیا کام کرو گے؟ کہا جو مالک حکم کرے گا وہ کام کروں گا. کہا کہ کھاؤ گے کیا؟ کہا جو مالک کھلائے گا میں کھا لوں گا. پہنو گے کیا؟ جو مالک پہنائے گا پہن لوں گا. ایک شیعہ مومن اس طرح ہوتا ہے امام کی نسبت. امام جو کام کہتے ہیں وہ کر لیتا ہے, جو عطا کرتے ہیں وہ لے لیتا ہے, جس سے روکتے ہیں وہ روک لیتا ہے. امام نے سب سے زیادہ عطا کس کو کیا؟ سلمان فارسی کو عطا کیا, یا ابو ذر کو عطا کیا, یا کمبر و میسم کو عطا کیا. ہم دیکھیں کہ ان کو امام نے کیا عطا کیا, اور ہم امام سے یہ کہ کیا ہم کس کو کامیابی سمجھتے ہیں. ہم نے گھر مانگا, مولا نے گھر دے دیا, آیا یہ بڑی کامیابی ہے. یہ جو سلمان نے امام سے دیا تھا وہ بڑی کامیابی ہے. ابو ذر نے امام سے کیا مانگا تھا اور میں نے امام سے کیا مانگا. اگر مجھے نہیں معلوم تو میں امام کو یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ مولا جو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ عطا کریں. اور سب سے بڑی آپ کی خدمت میں خود حوالہ دیا تھا اہل بیت ہماری تربیت کس طریقے سے. مولا حسین کیا فرماتے ہیں, خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے خدا جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا. اگر ہم اہل بیت کو پا لیں گے, اگر ہم خدا کو پا لیں گے, اس کے بعد کوئی قیمت رہ جاتی ہے, کوئی ایسی چیز رہ جاتی ہے جو ہمیں کھو گئی. توجہ کریں, آج ہمیں اگر کوئی تمام تر دولت دے, ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں
جو محبت حسین سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے. آج ہمیں مالی مسائل ہوں گے، ہمیں اولاد کے مسائل ہوں گے، ہمیں صحت کے مسائل ہوں گے، لیکن یہاں کوئی شخص اگر آپ سے وعدہ کرے یا آپ کو آفر کرے کہ لا تعلقی کا اظہار کرو حسین ابن علی سے، بولو میرا حسین سے کوئی واسطہ نہیں، میں تمہارے تمام مسائل حل کرتا ہوں. ہم میں سے کتنے ہیں جو حسین کو بیچنے کو تیار ہیں؟ کوئی بھی نہیں. تو حسین ابن علی کا عشق، حسین ابن علی کی عزاداری بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں. اور جو بھی پریشانی ہو، لیکن یہ شکر کریں کہ اتنی بڑی نعمت کے ساتھ وابستہ ہیں کہ پریشانی جو بھی ہے وہ حل ہو جائے. خدا ہماری پریشانیاں دور فرمائے. صلوات بس مومنین کرام کوشش کریں آپ کی خدمت میں دوبارہ سے وہی روایت، کیونکہ یہ روایت ہے آئمہ نے آ کے یہی پیغام دینا ہے، کیونکہ آئمہ یہی کچھ بیان کر کے گئے. امام نے کہا تھا کہ مجھے ایسی مجلس پسند ہے کہ جس میں جب کوئی مومن آتا ہے اور جب وہ واپس جائے تو اپنے وجود میں کوئی تبدیلی محسوس کرے. بس یہ دیکھیں کہ 7 دن میں ہم نے کیا تبدیلی لائی اپنے وجود میں، کیا تبدیلی ہم نے اپنے وجود میں محسوس کی. ہم خود کو بدلیں، قرآن کو نہ بدلیں، خود کو بدلیں، اہل بیت کو نہ بدلیں. ہم اکثر ایسا کرتے ہیں، اس غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ خود نہیں بدلتے، قرآن کو اپنے عمل پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اہل بیت سے جواز لینے کی کوشش کرتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں. خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں. وہ کس قدر فقیہان حرم بے توفیق. ہم اس کا شکار نہ ہو جائیں کہ خود نہ بدلیں، عزاداری کو بدل دیں، خود نہ بدلیں، پیغام حسین کو بدلیں. میرے دل کے جو ارمان ہیں حسین کے دل کے ارمان اور وہ ایک جیسے نہیں ہیں. مولا حسین امام معصوم ہے. مولا نے کربلا میں جو کچھ کہا امامت کے ارمان سے کہا. میں یہ نہ کہوں کہ مولا ہوتے تو ایسا کہتے، میں سوچتا ہوں کہ مولا نے کہا ہوگا. میری سوچ کہاں مولا کا کلام ہے. جب وہ خطیب یا کے بیان کرتا ہے عقیدت میں تو ہمیں سوال کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے. میں خطیب یہ کہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ مولا نے کہا ہوگا. خطیب یہ کیوں نہیں بیان کرتا کہ مولا نے کیا کہا ہوگا؟ خطیب اپنی سوچ کیوں بیان کر رہا ہے؟ کیوں ضرورت پیش ہے اپنی سوچ بیان کرنے کی؟ خطیب کو چاہیے بیان کرے کہ جو مولا حسین نے کہا. اگر وہ واقع بیان کرے گا اس پیغام کا اثر بھی ہوگا. اور اکثر بیان نہیں کرتے کیونکہ عوام نے بھی وہ معیار، کیونکہ عوام بھی دوہری زندگی گزار رہی ہے. ہم مل کے ایک دوسرے کو جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ایک کنویں کا میڈک بنا کے رکھا ہوا ہے معذرت کے ساتھ. خطیب آتا ہے بلا عمل، بغیر کسی عمل و محنت کے آپ کو جنتی ثابت کر دیتا ہے، اور آپ چند نعرے لگا کے خطیب کو حجت الاسلام اور پتہ نہیں کیا کے مرتبے ادا کر دیتے ہیں. لا محالہ ہم ایک دوسرے کو نہ خطیب سے آپ تقاضا کرتے ہیں اور نہ خطیب کچھ وہ بیان کرتا ہے جو اہل بیت نے بیان کیا. نہ آپ عمل کی سختی میں پڑھتے ہیں، نہ خطیب عمل کی سختی میں پڑھتا ہے. ڈاکٹر شریفی ایک فلاسفر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے علی ابن ابی طالب کو ایک نعوذ باللہ بت بنا لیا ہے کہ جس کی پوجا تو کی جا سکتی ہے لیکن اس سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا. یہاں پہ ایک اور بات عرض کروں کہ ہم یہ نہ سمجھیں علی ابن ابی طالب بصیرت، علی ابن ابی طالب وہ شخصیت ہے کہ جانتے تھے تمام انسانوں کو. رسول خدا کے بعد اگر کسی کا بلند مقام ہے تو علی ابن ابی طالب کا مقام ہے. علی ابن ابی طالب کو بے وقوف بنانا آسان نہیں ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ علی کے صرف نعرے لگا کے ہم علی کو بے وقوف بنا دیں. ہم یہ نہ سوچیں، معذرت کے ساتھ ہم بعض اوقات اپنے نعروں اور اپنے کلام کی آواز کو اتنا بلند کرتے ہیں لا محالہ بغیر سوچے سمجھے شاید ہم اس بلندی پہ لے جاتے ہیں تاکہ ہمیں امام کی آواز نہ آئے. آج ہم نے اپنی محافل اور مجالس پہ ایسی دیواریں قائم کر دی، ایسے سر لگا لیے، ایسے شاعری کے کلام پڑھ لیے، خطیب اتنا اونچا بولتا ہے کہ اس تمام میں ایک بھی پیغام حسین ابن علی کا نہیں آتا، ایک بھی خطبہ مولا حسین کا نہیں آتا، ایک بھی خطبہ علی ابن ابی طالب کا نہیں آتا. اور اس کا نتیجہ پھر ہمارے سامنے ہے، اس کا نتیجہ امام زمانہ کی غیبت کی صورت. بس ہم بدلے خود کو،
کیونکہ ہماری تاریخ بہت عظیم تاریخ ہے. ہماری تاریخ کربلا کی تاریخ ہے اور ہمارا مستقبل بہت روشن ہے. ہمارا مستقبل ظہور امام کا مستقبل ہے. بس کربلا کو سمجھ کے ظہور امام میں ہم نے قدم رکھا اور یہ سزاداری کا مقصد ہے. اور سزاداری کو بہت قیمتی جانے قربان ہوئے. آج روز ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مولا حسین کو پرسہ دینا ہے، لیکن آج ہم نے مولا حسن کو بھی پرسہ دینا ہے. آج مولا حسن کی قاسم کی شہادت کا روز ہے، لیکن مولا حسن کو پرسہ دینے کے ساتھ ساتھ ہم نے جناب امیر قاسم کو بھی پرسہ دینا کہ ان کے والد کی قبر بقی میں ویران ہے. جناب ام فروا جوانی میں بیوہ ہوئی، وہ بیوی کا امتحان اگر یہ شاید خواتین بہتر سمجھ سکتی ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے ایک رخ ہے. ایک خاتون جب بیوہ ہو جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کو کیا پریشانیاں لاحق. جناب ام لیلا نے امتحان دیا لیکن مولا حسین موجود تھے. جناب رباب نے دیا پیغام، جناب زینب نے دیا لیکن جناب عبداللہ موجود تھے. لیکن بی بی فروا کے لیے امام حسن موجود نہ تھے. جب مولا حسن شہید ہونے لگے اور ان کے جگر کے ٹکڑے تشت میں تھے، مولا نے ایک تعویذ لکھا اور قاسم کے بازو پہ باندھ دیا اور وصیت کی کہ جب کوئی مشکل وقت آئے نا تو اس تعویذ کو کھول دینا. بس مومنین کرام، زینب بنت علی نے مدینہ میں جناب حسن کی لاش پہ تیر دیکھے اور کربلا میں حسین کا لاشا تیروں پہ دیکھا. لیکن ایک فرق ہے کربلا میں اور مدینہ میں. مدینہ میں بی بی نے وہ تیر نکال لیے تھے، کربلا میں حسین کے لاشے سے تیر نہ نکال سکی. اگر ہم بی بی سے سوال پوچھیں یا بی بی آپ نے تیر کیوں نہ نکالے، تو بی بی اگر جواب نہ دیے تو اپنے بدلے ہوئے ہاتھوں کی جانب اشارہ کر دیں گے کہ میرے ہاتھ باندھ دیے گئے. بس مومنین کرام، شب عاشور آ گئی. شب عاشور مولا ہر ایک شہید کا مقام بتاتے جاتے ہیں. جب تمام شہداء کا مقام بتا دیا، اب اہل بیت کے جوان قاسم کہتا ہے چچا آیا میرا نام شہداء میں نہیں. جب مولا نے سنا نا، مولا نے کہا اے قاسم شہادت کو کیا سمجھتے ہو؟ کہا میں شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں. بس جب مولا نے یہ بات سنی تو مولا نے کہا کہ اے قاسم اگر یہ بات ہے تو سن لو، نہ صرف تم علی اصغر بھی کل شہید ہو جائیں. بس مومنین کرام جب علی اصغر کا نام آیا نا تو جناب قاسم کو غیرت آئی، کہتے چچا جان آیا یہ لعین کل خیموں میں آ جائیں گے. بس مومنین کرام، مولا نے کہا اے قاسم یہ خیموں میں نہیں آئیں گے، میں علی اصغر کو لے کے چلا جاؤں گا. مومنین کرام، جب غیرت قاسم کا یہ حال ہے تو وہ غیرت مند امام سجاد جو شام غریبہ کے منظر کو دیکھتا رہا، جو خیمے کی اولاد کو دیکھتا رہا. بس مومنین کرام، عاشور کا روز آ پہنچا، ہر ایک کو اجازت ملنا شروع ہو گئی. جناب ام فروا کہتی ہیں اے قاسم تیرا لاشا نہیں آیا، اونو محمد کے لاشے آ گئے. جناب قاسم کہتے ہیں کہ اماں مجھے چچا سے اجازت دے دے، حسین ابن علی کی مظلومیت ہے. کل آپ نے سنا تھا نا کہ اونو محمد کو کس حال میں اجازت ملی. بس جب بھی قاسم آتے تھے مولا کہتے تھے اے قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، اے قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے. اب تعویذ استعمال ہوتے ہیں جان کو بچانے کے لیے. بی بی نے کہا اس تعویذ کو کھولو. اس تعویذ میں مولا حسن نے لکھا تھا کہ اے حسین جب مشکل وقت آئے گا کربلا میں نے موجود نہیں ہونا، میری جانب سے قاسم کی قربانی کو قبول کر لینا. بس بی بی یہ پیغام لے کے آئی. اب مولا جانتے ہیں، مولا کہتی ہیں آپ تو میرے امام کا پیغام لے کے آ گئی. قاسم کو تیار کیا جاتا ہے، قاسم کو سوار کیا جاتا ہے. مومنین کرام، کربلا کے دو شہداء ہیں، ایک جناب قاسم ہے. ان کے بارے میں روایت کہتی ہے کہ ان کے پاؤں اتنے چھوٹے تھے کہ پاؤں رکاب میں نہ پہنچتے تھے، اور جناب مولا غازی عباس ہے کہ ان کا قد اتنا دراز تھا کہ ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے. لیکن جب شہادت ہو چکی نا تو قاسم کا لاشا لمبا تھا، عباس کا لاشا چھوٹا تھا. بس مومنین کرام، قاسم جنگ پہ گئے. قاسم نے جنگ کی، ایسی جنگ کی کہ دشمن کو
حسن ابن علی یاد آ گئے. لیکن ایک موقع وہ آیا کہ جب قاسم گھوڑے سے گرے, اپنے چچا کو اجازت کی آواز دیتے ہیں, اے چچا میری مدد کو آئے. مولا بہت تیزی سے پہنچے. مولا نے قاسم کو بہت تیزی سے بچانے کی کوشش کی, لیکن مومنین کرام روایت کہتی ہے کہ مشرق کے گھوڑے مغرب اور مغرب کے مشرق کو دوڑ گئے. جب قاسم کا لاشا اٹھایا نا, ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ لاشا قاسم بہت چھوٹا تھا, لیکن جب لاشا اٹھایا تو قاسم کی لاشیں, قاسم کی ٹانگیں زمین پر خط کھینچ رہی تھی. وہ گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو گیا تھا. بس ممین ایک اور جملہ اور آپ کی زحمت تمام. ایک مشابہت ہے, مولا قاسم نے ایک موقع پہ حسین بن علی کا ساتھ دیا جس میں کسی نے ساتھ نہ دیا. جب روز عاشور تمام لوگ شہید ہو چکے, عمر صاحب نے گھوڑوں کا اہتمام کیا. عمر صاحب کہتا ہے لاشوں کو پامال کیا جائے. سب کے وارث آ گئے. علی اکبر کا جنازہ اٹھا لیا گیا, اور کی فوج آئی, اور کا جنازہ اٹھا لیا گیا. لیکن مولا حسین کا جنازہ تنہا پامال ہوا. ایک مولا حسین پامال ہوئے, ایک جناب قاسم پامال ہوئے. لیکن ایک فرق یہ بھی ہے مولا حسین سے ادب کے ساتھ کہ مولا حسین شہادت کے بعد پامال ہوئے, قاسم زندگی میں پامال ہو گئے. اللہ اللہ